میں دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا عبدالخالق لکھنوی صاحب کو، صدر سنی اتحاد کونسل، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار۔ الحمدللہ المستعان، الحمدللہ المستعان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والتبيان، والصلاة والسلام على افضل الرسل اجمل الرسل سید السبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول الانس والجان، وعلى آلہ وصحبہ الذین تصرفوا عنان تحقیقہم الى اعلاء کلمۃ الرحمن، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد آج کی انتہائی پاکیزہ خوبصورت نشست عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے اہل سنت والجماعت آزاد کشمیر کے زیر اہتمام ڈڈیال کی خوبصورت تقریب اور اس پنڈال میں انتہائی خلوص و محبت سے والہانہ انداز میں عاشقان رسول اور علماء صحابہ و اہل بیت تشریف فرما ہیں۔ اسٹیج پر جید علماء کرام جلوہ فگن ہیں۔ میرے لیے یہ اقبال بختی ہے کہ آج کی اس انتہائی منور محفل میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ جناب عزت ماں مفتی عبدالواحد ڈڈیالوی صاحب، جناب مولانا محمد بشیر صاحب، مفتی محمد قاسم صاحب کی خصوصی دعوت جو تھی، تو یہ ان حضرات کا میں مشکور ہوں کہ ان کے ذریعے سے مجھے ان سب علماء اور آپ سب عاشقان رسول کی زیارت کا موقع ملا ہے۔ اسٹیج پر کیونکہ وقت کی نزاکت اپنی جگہ پر، تھوڑے وقت میں بھی بڑی بات ہو سکتی ہے، اور جو عمل ہے اس کے لیے تو وقت کا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ جب کوئی عاشق عمل کرتا ہے تو پھر لمحے ہی لگتے ہیں۔ یہ حساس معاملہ ہے۔ پاکستان بھر میں 22 کروڑ عوام جو ہے، اس نے یہ سازش جو عالمی سطح کی ہے، اور جس کو افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ مرکزی حکومت میں چند وزراء اس میں شامل ہیں، جو پورے پاکستان میں ایک منظم طریقے سے عاشقان رسول کو یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ساتھ یہ ہم سب کے لیے میسج بھی ہے۔ اور میں اس بات کو ضرور دہراؤں گا، میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اسٹیج پر کہا جائے کہ پوری امت جو ہے وہ اہل سنت ہے، اور جو خود پتہ نہیں کیا ہیں اور دوسروں کو امتی کہتے ہیں، ان کا امت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور پھر ہمارے اپنے جو تعارف ہیں وہ مشرب کے طور پر ہیں، سلاسل کے طور پر ہیں، خانقاہوں سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور دیگر فقہا کے ساتھ حنبلی، مالکی، شافعی، یہ سب اہل سنت ہیں۔ تو اب اہل سنت جو ہیں
وہ سب اس معاملے میں اکٹھے ہیں۔ ہمارے مدارس کا نظام جو ہے، خانقاہوں کا نظام، باقی کوئی تنظیمی نظم ہوگا، لیکن شان صدیق اکبر پر ساری اہل سنت اکٹھی ہے۔ ناموس صحابہ پر تو جو میں نے آیت پڑھی ہے، میں اس کے مطابق بات کر کے ختم کروں گا۔ قرآن حکیم کی یہ مشہور آیت پاک ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ نے تمام ادیان میں جس کو پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو اس آیت پاک سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کو اسلام پسند ہے اور پھر مسلمان پسند ہے، اور پھر اسلام کے دائرہ میں جو پہلی چیز ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے بعد ناموس رسالت و نبوت ہے۔ اگر ناموس رسالت و نبوت پر کسی طرح کا کوئی معاملہ بنتا ہے تو مسلمان کے لیے بیدار رہنا اور اس پر اپنے آپ کو پیش کرنا مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ اور پھر منصبہ نبیًا فاقتلوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے دین کا حسن ہے کہ دین متین نے جو ناموس کی بات کی ہے وہ آمنہ کے لال کی بات نہیں، وہ عبداللہ کے چاند کی بات نہیں۔ اگر حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی کوئی توہین کرے گا تو وہ بھی واجب القتل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین کرے گا تو وہ بھی واجب القتل ہے۔ تمام انبیاء کرام کے ناموس کے پہرے دار ہیں جو عاشقان رسول ہیں۔ یہ ہمارے دین کا حسن ہے، ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، تمام انبیاء کے ناموس پر۔ تو ناموس رسالت کے بعد یہ بات ہمارے دل اور دماغ میں پہلے سے ہے، اور میں یہ ساتھ ضرور دہراؤں گا کہ یہ ڈڈیال کی دھرتی جو ہے، یہ خطہ کشمیر جو آزاد ہے 4000 مربع میل پر، اس میں ڈڈیال اور میر پر اس میں پونڈ تو ضرور برستے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے، ڈالر بھی ضرور آتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ جس طرح صحابہ کرام اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کرتے تھے، یہاں پر بھی ڈالر اور پاؤنڈ جو ہیں وہ مساجد اور مدارس پہ خرچ ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اللہ رسول کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور ان کی جو ایمان کی بات ہے، ایمان کی جو قوت ہے، وہ آج نہیں، خطہ کشمیر کا پہلا مسلمان جو سنی مسلمان تھا اور آج تک کسی ایک نے بھی قبر و مائز نہیں کیا، نہ کوئی ہمیں روکے کہ اعتدال سے رک جاؤ۔ اعتدال کا مطلب رافضیت کا نہیں ہے، اعتدال اہل سنت کے ساتھ ہے، لچک اہل سنت کے ساتھ ہے کہ اختلاف باعث رحمت ہے۔ جہاں تک معاملہ اہل سنت کے دوسری طرف ہے تو وہاں اعتدال نہیں، وہاں اعتدال کرنا کفر ہے، گناہ ہے، وہاں پر انسانیت نہیں، روحانیت کہاں سے آئے گی؟ تو اعتدال اہل سنت میں جو چل رہا ہے وہ اہل سنت کے لیے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رہے کہ ضرور مولانا مکی صاحب نے بات کی، میرپر کی بات کی، تو یہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پر ہو رہا ہے۔ میں افسوس ہے کہ جب ہماری قیادت جو ہے وہ عالم نہیں کریں گے، یہ جو حساس معاملہ ہے اس کی قیادت علماء کے پاس ہونی چاہیے۔ اس سٹیج پر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اللہ نے عزت دی ہے، اور میدان عمل میں جو ان کے کہنے پر عمل کر جائے گا اس کو قیامت میں خدا کے سٹیج پر عزت دی جائے گی، رسول اللہ کے سٹیج پر عزت دی جائے گی۔ یہ تو ظاہری سٹیج ہے جس پر ہم علماء کرام کو بٹھایا جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ریوی بان ایسا کام کر جائے کہ ابو بکر کی روح خوش ہو جائے۔ تو گرامی قدر میں بتانا چاہوں گا کہ جو حضرات اہل سنت ہیں لیکن رافضیت مائل ہیں، ان کو کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ادھر بھی رہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الْآخِرِ تک، کیونکہ وقت کم ہے، تو ایک طرف کھڑے ہو جائیں۔ اور آج اس چیز کی ضرورت بھی ہے، میں بات کو مکمل کروں گا کہ ناموس رسالت کے بعد ناموس صحابہ اور اہل بیت ہے،
اور میرا ایمان کہتا ہے، وجدان کہتا ہے کہ ناموس رسالت کے بعد سب سے اوپر تو درجہ ہے وہ ناموس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے۔ یہ پوری امت کا اتفاق ہے اس پر کہ افضل البشر بعد الانبیاء کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہ پہلے کشمیر میں کبھی نہیں ہوا۔ 4000 مربع میل کی اس دھرتی میں اتفاق تھا، برداشت کرتے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں ہمیں نہیں بھی اچھا لگتا، لیکن یہ تو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ صحابہ پر حملہ کریں، یہ تو کوئی مسلمان اجازت نہیں دے گا۔ تو اس میں سب کا جمع ہونا ایک سٹیج پر، اور کبھی کبھار چوک چوراہے میں احتجاج کی صورت میں، اور جب لیڈ ہم علماء چھوڑ کر کسی جاہل کو دیں گے، دنیا دار کو دیں گے، جو سمجھتا ہے کوئی وکیل ہے تو وکیل رہے، ان کی قیادت کرے۔ اس معاملے میں تمام جو مکاتب کے علماء ہیں، تمام جو مشارت میں حضرات کام دین کا کر رہے ہیں، وہ سب ایک ہوں۔ تو مجھے افسوس ہے کہ بعض جگہوں پر علماء کو موقع ہی نہیں دیا گیا، اور آج ہماری یہ ستم ظریفی ہے کہ مختلف شہروں میں میلاد کمیٹی بھی وہ صدر بنا ہوا ہے جس نے کبھی مسجد میں بیٹھ کے قرآن بھی نہیں کھول کے پڑھا۔ تو یہ مذہبی جو کام ہے یہ علماء کے سپرد ہونے چاہیے تاکہ امت میں مزید اتفاق پیدا اور دوسرے کو جرأت نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ انتظامیہ میں بیٹھ کر بات کر کے یہ پوری امت کا مسئلہ سمجھے کہ چند لوگ یہ ختم کر لیں، یہ رافضیت ماہر جو سنیت ہے وہ نہیں اب چلے گی، اب وہی سنیت چلے گی جو ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت کرنے والی ہے، وہی اہل سنت رہے گا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار۔ یہ کون سا معاملہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ ان کی نموز پہ حملہ ہو اور ہم وہاں بیٹھ کے ان سے باتیں کریں کہ ہم یہ مسئلہ اس طرح حل کریں گے؟ یہ اس طرح کبھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کے لیے پورے کراچی سے لے کر یہاں تک اور ہر جگہ ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ جو میں نے زور دے کر کہا ہے ہمیں نظر رکھنا ہوگا کہ ہماری صفوں میں کون ہے جو رافضیت کا ایجنٹ اور ہمارا ٹائٹل اس نے گلے میں رکھا ہوا ہے، یا وہ ہمارا ٹائٹل چھوڑ دے یا رافضیت کو چھوڑ دے۔ نعرے تو صحابہ کی شان اور محبت کے لگاتے ہیں، لیکن عملی کام آیا ہے تو وہ پھر اس طرف جائیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر کام کرنے کی توفیق دے۔ ناموس صحابہ پہ جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت مسلمان کو تیار رہنا چاہیے، ناموس اہل بیت پر بھی تیار رہنا چاہیے۔ گرامی قدر میں سٹیج پر جتنے بھی علماء ہیں سب کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اپنے ساتھ بیٹھنے کا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ حضرت مولانا عبدالخالق نصفتی صاحب، جنہوں نے خوبصورت انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔